عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں رسمی لحاظ سے چونکہ 15 اگست ہے آزادی کے عنوان پر بولنا چاہیے. ہم یہ سوال کرتے ہیں بالکل بولنا چاہیے اور ہم بول بھی چکے ہیں. آزادی کے عنوان پر اپنا اسی ممبر سے کیا گیا بیان موجود ہے اور سنتے بھی ہیں لوگ. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے آزادی جب بھی 15 اگست آئے 26 جنوری آئے تو مسجدوں میں ممبروں پر مدرسوں میں اسکولوں میں جھنڈا لہرا کر 2-4 جملے ہمارے اکابر اسلاف اور فریڈم فائٹرز کے بارے میں کچھ بول کے اور جنگنا پڑھ کے نکل جانا یہ آزادی کا حق ہے. 79ویں آزادی ہم منا رہے ہیں اس سال. اس کے باوجود بھی کیا ملک آزاد ہوا؟ بھوکمری سے آزاد ہوا, مہنگائی سے آزاد ہوا, مسلمانوں کو ڈپریشن میں لانے سے آزاد ہوا, جاب ملنے سے جو پریشانیاں لا رہی اس سے آزاد ہوا, مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کی مسجدیں جو ٹھائی جا رہی کیا ملک اس سے آزاد ہوا, درگاہوں پر جو بلڈوزر گھروں پہ جو بلڈوزر چل رہے ہیں اس سے آزاد ہوا. پتا چلا ملک ایک ظالم کے تشدد سے نکل کر دوسرے ظالم کی غلامی میں آیا ہے, ظالمانہ قوانین کی غلامی میں آیا ہے. ہم آزادی اس کے بعد جو کرنے کے کام تھے کیا وہ کر رہے ہیں؟ صرف چند فقہا, چند علماء اور چند فریڈم فائٹرز کی تعریفیں کرنے کے بعد ہمیں ایجوکیشن میں جیسے آگے رہنا تھا کیا ویسے آگے ہیں؟ ہمارے مسلمان IPS IAS میں جیسے آگے رہنا تھا کیا ویسے ہیں؟ ہماری بیٹیاں جیسی حیا اور پاکدامنی سے جینا تھا کیا وہ رواج ہے؟ ہمارے مسلمان شادیوں پر جو سادگی لانا چاہیے تھا کیا وہ سادگی ہمارے اندر آئی ہے؟ دولت کی حفاظت اور فیوچر اور ملک کی حفاظت کے لیے جو کرنا تھا کیا وہ ہمارے اندر پیدا ہوا؟ صرف چند رسمی جملے اور رسمی تقریبات کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ایسے جھنڈے لہرانے سے دشمن بھی خوش ہونے والا نہیں ہے. وہ پوری پلاننگ کے ساتھ CA NRC سب نافذ کرتے جا رہا ہے, وہ مسلط ہوتے جا رہا ہے, وہ جگہ اور زمین تنگ کرتے جا رہا ہے. مسلمانوں کو آزادی کے بعد کرنے کے جو کام تھے وہ کرنے تیار نہیں ہے. آباد کرو کٹے اور چبوترے, شراب اور نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں. مسلمان اسلام کے نام پر دھپا اور داغ بنتے جا رہے ہیں. کہاں امن ہے, کہاں سکون ہے, کہاں پر مسلمان اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے, کہاں مسلمان اپنے گھر کو وقت دے رہا ہے, کہاں مسلمان بیٹیاں برقعوں میں رہ کر کتنا بدنام کر رہی ہیں اسلام اور مسلمان کو, برقعوں میں رہ کر کیسی کیسی حرکتیں ویڈیوز عام ہوتی جا رہی ہیں. کیا ایک دن کے جھنڈا لہرانے کے بعد سارا سال ہونے والی بدتمیزیاں, بدماشیاں, بے حیائیاں اور حرام کاریاں یہ سب آزادی کا سکون اور اطمینان ہمیں دلائیں گی؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. آزادی کے بعد کرنے کے جو کام ہے وہ کریں, آزادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں تاکہ پھر کوئی نئی غلامی کا دور دیکھنا نہ پڑے, پھر کوئی نئی غلامی کا دور دیکھنا نہ پڑے. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. اگر زنا کر لیے الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ, بدکاری کرنے والے بدکار زانی اور زانیہ کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارو, پوری پبلک کے سامنے مارو کہ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی نوبت نہ آئے. اور اگر شادی کے بعد بیوی ہے, شوہر ہے, پھر بھی اس طرح کی بدکاری کرتے ہیں, پوری پبلک کے سامنے پتھروں سے مار مار کر فنا کر دو, ختم کر دو. اب انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اتنی بڑی سزا تو اللہ نے ارتداد میں نہیں رکھی ہے. اسلام سے ہٹ کر کوئی بندہ کافر بن جائے, ایکس مسلم بن جائے تو بھی اتنی بڑی سزا نہیں ہے جتنا شادی کے بعد زنا کرنے پر اللہ نے سزا رکھی ہے. اور اس کے بعد حدیث میں آپ نے فرمایا مسیحتن وجلد 100 وتغریب عام کہ بعض مرتبہ 100 کوڑے بھی مارو اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو, تڑی پار کر دو, 1 سال یہ شہر میں نہیں دکھنا. اگر یہ کسی جانور کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس جانور کو قتل کر دو اور اس کا گوشت بھی مت کھاؤ, اس کا گوشت کھانا بھی مکروہ قرار دیا ہے. وجہ یہی ہے کہ بدکاری کا کوئی اعلیٰ ذریعہ یاد دہانی اسے دیکھے تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. ایسا کوئی نہیں بچنا, ختم کرو اس واسطے کے لیے. زنا خاندان کو فنا کر دیتا ہے, خاندانی اہمیت ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدکاری کر لینے پر یہ سزا ہے. بدکاری کر لینے کے بعد اگر زندہ رہ گئے, جیسے کہ آج کوئی قانون نہیں ہے, قانون بھی کرائم کرنے والے کرمنلوں کے سپورٹ میں ہے, تو پھر ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بدکاری کے بعد مر جاتے تو یہ سزا ہے مرنے کی, اور اگر زندہ رہ گئے, جیسے کہ اب کئی زانی جی رہے ہیں, کئی زانیاں جی رہے ہیں, انہیں لائسنس مل رہا ہے دھندا کرنے کا, دھندا چلانے کا, ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو, اور اسے ملکوں کا سب سے بڑا بزنس بنایا جا رہا ہے. لڑکیوں کا کڈنیپ کر کے انہیں جاب دلانے کے بہانے ساروں کا اسمگلنگ کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایسے دھندے پہ لگیں گے سلط اللہ علیہم الموت, اللہ ایسی قوم پر موت مسلط کر دیں گے. نہیں مرے پھر بھی تو دوسرا فشا فیہم الطاغوت والاوجاع التي لم تكن مدت في اسلافهم الذين مضوا, ان کے باپ داداؤں نے بھی وہ بیماریاں نہیں دیکھی ہوں گی جو بیماریاں اللہ ابھی اس قوم میں پیدا کریں گے. اب جینا بہت مشکل ہے, بیماری کے ساتھ جینا بہت دشوار ہے. ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کریں گے. ناجائز تعلقات سے منہ کو منہ لگا رہے تھے, کرونا وائرس آیا تو کتنا ڈسٹینس رکھا, پتا چلا ناحق طریقے سے گھس رہے تھے ایک دوسرے میں, اللہ نے وائرس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ڈسٹینس مینٹین کرایا. لوگوں کا حال اتنا جانوروں کی طرح ہو چکا ہے. نہیں صاحب, خاندان سے دور رہنا, وہاں اپنے لوگوں میں شادی بھی نہیں کرنا, اپنے لوگوں سے بزنس بھی نہیں کرنا, اپنے لوگوں سے لین دین بھی نہیں کرنا. دور جتنا دور رہے اتنا اچھا ہے. اور تعلقات کس سے رکھنا؟ دوسروں سے رکھنا. دوسرے کیا کریں گے؟ ڈوبا کے مارتے رہیں گے تو بھی مرتے رہیں گے, پھر بھی عقل نہیں آئے گی. خاندان والوں مل کر ایک دوسرے بزنس کر کے نیا بزنس اوپن کریں گے. نہیں, فلاں بندہ عقل مند آیا ہے, سلیپنگ پارٹنر بنا کر انویسٹمنٹ کے طور پہ لے کے تمہیں چونا لگاتے رہے گا پوچھ کے, اور اس کے بول کے چونا لگواتے رہیں گے, لیکن عقل نہیں آئے گی. یہ اتنے لاکھ دو, اتنے لاکھ دو, اتنے لاکھ دو. چند مہینے اور چند سالوں کے بعد پتا چلا کہ وہ سارا ہوا میں اڑ کے چلا گیا. اب پولیس اسٹیشن جاؤ, مسلح پہ آؤ, مفتی صاحب کے پاس آؤ, کہیں بھی آؤ, کچھ ملنے والا نہیں ہے. جھاڑ چڑھو, اترنا سیکھ لو پہلے. سمندر یا کنویں میں چھلانگ لگاؤ, تیرنا سیکھ لو پہلے. تیرنا سیکھا نہیں, کودنے کی فکر چلی ہے. اترنا سیکھا نہیں, چڑھنے کی فکر چڑھی ہے. تو پھر حال کیا ہوگا کہ جتنا بھی روتے رہو. کمانے کی فکر ہے, کمانے سے پہلے گم ہو گیا تو پھر وہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں سیکھی ہے.
جلد مالدار بننے کی خواہش جس انسان کے اندر بھی ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے گا، دھوکہ کھاتا رہے گا۔ جلد مالدار بننے کی جس کے اندر بھی تمنا ہے وہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ نے جیسے ہماری تربیت کا نظام اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھا ہے، دولت بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آئے گی۔ خزانے کہیں زمین میں دفن نہیں ہے کہ اچانک اوپر لائیں گے اور آپ کو علی بابا 40 چور کا چراغ مل جائے گا اور خزانہ کھل جائے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ہمارے سماج کے لیے بہت اہم عنوان اور ہمارے کانوں کے لیے ایک نیا عنوان بھی ہے جس پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ عنوان ہے مسلمان اور انسانی سماج کے لیے خاندان کی کتنی اہمیت ہے، اور خاندان کو توڑ دینے والی اور ختم کر دینے والی چیزیں آج کل ہمارے سماج میں قانونی اور سماجی لحاظ سے کیسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے خاندان بکھر کر رہ جاتا ہے اور خاندان کے فائدوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے جس نے خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، پانی کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس انسان کے لیے اللہ نے نسب بھی رکھا ہے، سسرالی رشتہ بھی رکھا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں دو باتیں بہت اہمیت سے سننے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاندان کا ذکر کرتے ہوئے نعمتوں کے ذیل میں ذکر کیا کہ اللہ نے جو نعمتیں انسان پر کی ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو خاندان دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خاندان کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ جس طرح ہم دولت مل گئی تو شکر ادا کرتے ہیں، صحت مل گئی تو شکر ادا کرتے ہیں، عزت مل گئی شکر ادا کرتے ہیں، ذاتی مکان مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی شکر ادا کرتے ہیں، یہ خاندان ملنے پر بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بے خاندان بے سہارا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا ہے، میرے پیچھے دادا دادی ہیں، ننیال ہے، ددیال ہے، سسرال ہے، ان خاندان کے تحت میں جی رہا ہوں، تنہا یتیم بے سہارا نہیں جی رہا ہوں۔ دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی اللہ نے خاندان کی قسمیں بیان فرمائی۔ خاندان کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ددیال، دوسرا ہے ننیال، تیسرا ہے سسرال۔ ددیال اور ننیال یہ دونوں ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں، باپ کی طرف سے ہو تو ددیال کا خاندان، ماں کی طرف سے ہو تو ننیال کا خاندان، اور میاں بیوی کی طرف سے آپس میں جو خاندان بنتا ہے اسے سسرالی خاندان کہتے ہیں۔ ان تینوں خاندانوں کا تذکرہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا۔ ددیال اور ننیال کا تذکرہ اللہ نے نسب میں ذکر فرمایا، اور سسرال کا ذکر اللہ نے صہرا میں ذکر فرمایا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب میں ددیال اور ننیال دونوں آ گئے، اور صہرا میں اللہ نے سسرالی خاندان کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا ددیال کی طرف سے ملنے والے رشتہ دار، چاچا، تایا، پھوپھی،
یہ سب بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہیں۔ ننیال کی طرف سے ملنے والے رشتہ دار، خالہ، ماموں، یہ بھانجے، یہ سب بھی بڑی نعمت ہیں اللہ کی طرف سے۔ سسرال کی طرف سے ملنے والی نعمتیں جیسے نسبتی برادر، نسبتی بہن، ادھر دیور جیٹھ، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب اس انسان کو چاہیے کہ اپنے بقیہ آدھے دین کی حفاظت میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کرے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان بہت سے کام، ضرورتیں، خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن ان تمام خواہشات میں اللہ نے صرف نکاح کو یہ فرمایا کہ وہ آدھا دین ہے۔ نماز آدھا دین ہے، روزہ آدھا دین ہے، زکوٰۃ آدھا دین ہے، وہ اسلام کے بہت اہم ارکان ہیں، لیکن نکاح کو تنے تنہا اللہ نے آدھا دین شمار فرمایا ہے۔ اس سے غور کرنے کی بات ہے کہ پورے اسلام کے تمام احکام میں نکاح کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، پردہ، حیا، حلال روزی، یہ سب دوسری طرف ہیں اور نکاح ایک طرف ہے۔ تو اس سے اہمیت دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ خاندان بنتا ہی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ نکاح نہیں ہے تو خاندان نہیں بنے گا۔ نکاح نہیں ہوا لڑکا لڑکی کا تو آپس میں میاں بیوی نہیں بنیں گے، کوئی سالہ نہیں ملے گا، کوئی سالی نہیں بنے گی، کوئی نانا ملے گا نہیں، کوئی دادا نہیں ملے گا، نہ کوئی چاچا، نہ کوئی ماموں، نہ کوئی خالہ، کوئی رشتہ نہیں بنتا ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا کہ خاندان نکاح کے ذریعے سے ملتا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے انسان ایک بڑے گناہ جو نکاح کا اپوزٹ ہے، زنا، اس سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس نکاح کو زنا کے مقابلے میں بھی گویا کہ فرمایا کہ آدھا دین ہے، اور زنا سے خاندان بکھر جاتا ہے، نکاح سے خاندان پنپتا ہے، بنتا ہے، تو نکاح کی اہمیت بیان فرمائی۔ خاندان کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خاندان انسانوں کو ملتا ہے، حیوانوں کو نہیں ملتا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں کہ خاندان کے سلسلے میں انسانوں کو اللہ نے جو نعمت نوازی ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو بہت مکرم اور معزز بنایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو پوری کائنات میں بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے عزت والا بنایا ہے۔ اس عزت کی وجہ سے، اس خوبصورتی کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو خاندان دیا ہے، جانوروں کو خاندان نہیں دیا ہے۔ اسی واسطے انسان کا چاچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، نانی، دادی سب رہیں گے، لیکن کسی جانور کا کوئی نانا، ماموں، خالہ، پھوپھی، تایا، چاچا، سالہ، سالی کوئی نہیں رہیں گے۔ اس واسطے کہ جانوروں میں خاندان کا سسٹم نہیں ہے، انسانوں میں خاندان کا سسٹم ہے۔ کیوں نہیں ہے جانوروں میں خاندان کا سسٹم؟ خاندان بنتا ہے نکاح کے ذریعے سے، نکاح کا سسٹم انسانوں میں ہے، جانوروں میں نہیں ہے۔ کوئی کتا، گدھا، بلی نکاح نہیں کرتے، سہاگرات نہیں مناتے، فرسٹ نائٹ نہیں ہوتی، ان کی ڈیلیوریوں کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں رہتا، نکاح کا سسٹم وہاں نہیں ہے، خاندان کا سسٹم بھی وہاں پر نہیں ہے۔ پتہ چلا اسلام میں خاندان بننے کے لیے نکاح بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری بات، خاندان کی ضرورت انسان کو ہے، جانور کو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، دوسری مخلوقات انسان کے مقابلے میں طاقتور پیدا کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری مخلوقات کے بارے میں اللہ نے کمزور مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا، انسان سے فرمایا کہ کمزور مخلوق ہے۔ بظاہر دکھتا ہے کہ انسان چاند پر پہنچ رہا ہے، سمندروں کی گہرائی میں جا رہا ہے، پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنی مٹھی میں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی کمزور ہے۔ ایک رگ فیل ہو جائے تو پوری دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، دماغ کی ایک رگ کمزور ہو جائے تو پورا خاندان ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پوری دولت چھوٹ جاتی ہے۔ پتہ چلا بہت کمزور انسان ہے۔ وجہ دیکھیں فطری طور پر بھی دوسری مخلوق پیدا ہونے کے بعد، ڈیلیوری کے بعد چلنے، کھانے، اپنا چارہ چگنے کے لیے چند دن، چند مہینے لگتے ہیں بس۔ مرغی کا چوزا 21 دن میں پیدا ہو جائے گا،
2 دن میں چلنے کے اور چگنے کے قابل ہو جائے گا، لیکن انسان پیدا ہونے کے لیے 9 مہینے لیتا ہے، آنکھ کھولنے کے لیے چند گھنٹے لیتا ہے، بات کرنے کے لیے 1-2 سال لے لیتا ہے، چلنے اور دوڑنے کے لیے تو انسان اور سال لیتا ہے، عقل پوری آنے کے لیے تو 15 سال لگ جاتے ہیں، اور زندگی بھر کسی نہ کسی کے مشورے، ہدایت اور گائیڈ کا ضرورت مند رہتا ہے۔ بغیر کسی انسان کے سہارے کے انسان نہیں جی سکتا۔ بلی کو، کتے کو، جانور کو، گدھے کو، بیل کو، بھینس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، ایسے چلو ایسے مت چلو، یہاں بیٹھو یہاں مت بیٹھو، ان کو سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو کھانا کیسے، دھونا کیسے، نہانا کیسے، پہننا کیسے، بولنا کیسے، ہر چیز سکھانی پڑتی ہے۔ پتہ چلا جانور سکھائے بغیر بھی سیکھ لیتے ہیں، انسان موت تک سیکھنے کا محتاج ہے۔ یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور کمزور کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، جو کمزور نہیں ہے اسے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور سہارا انسان کے لیے خاندان ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے انسانوں کے لیے خاندان رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اگر انسان پیدا ہو، تیسری بات، انسان کے لیے خاندان کی ضرورت اس واسطے بھی پڑتی ہے کہ انسان انس سے نکلا ہے۔ انس کے معنی ہے پیار محبت۔ پیار محبت کی ضرورت دوسری مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان کو ہوتی ہے۔ اسی واسطے جب کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہو، پہلن بچہ ہو رہا ہو، ددیال کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، کوئی پیمپر لاتا ہے، کوئی چھوٹے کپڑے لاتا ہے، کوئی جھولا لاتا ہے، کوئی کھلونے لاتا ہے۔ ننیال والے تو ساتھ دیتے ہی ہیں، سسرال والے بھی آپس میں خوش ہوتے ہیں۔ ڈیلیوری کے موقع پر ہر آدمی کا انسان کو پیار ملتا ہے، لیکن کسی جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہو، مرغی کے انڈوں سے چوزے نکل رہے ہیں، ددیال والے آ گئے، ارے ہم چوزے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ننیال والے آ گئے، ہم انڈے سے چوزے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بھینس جب بچہ جنم دے رہی ہے، بکری بچہ جنم دے رہی، خاندان پورا جمع ہو گیا کہ ہم بکری کا بچہ ڈیلیوری کے موقع پر بکری کو پیمپر لا کے دے رہے ہیں، جھولا لا کے دے رہے ہیں۔ جانوروں میں کوئی ڈیلیوری کے موقع پر خاندان کا پیار نہیں ملتا، نہ کبھی سنا ہوگا۔ خود ان کے خاندان، ان کی برادری میں، یعنی بکری جنم دے رہی، چند بکرے جمع ہو گئے اور دوسری بکریاں جمع ہو گئی ڈیلیوری دیکھنے کے لیے۔ ایسا جانوروں میں نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں پیار کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا انسان کو ضرورت ہے۔ اسی واسطے اگر ڈیلیوری کے موقع پر بکری بچہ جنم دے رہی ہے، بکرا ساتھ نہیں ہے، کتیا بچہ جنم دے رہی ہے، کتا ساتھ نہیں ہے، مرغی انڈے سے چوزے نکال رہی ہے، مرغا ساتھ نہیں ہے، کسی کو افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن لڑکی بچہ جنم دے رہی ہے اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے، سب افسوس کریں گے، کاش باپ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا، بے سہارا ہو گیا بچہ، یتیم ہو گیا۔ لڑکی ڈیلیوری دینے کے بعد خود ماں کا انتقال ہو گیا تو سارا خاندان روئے گا، بیچاری بچہ جنم دے کے انتقال ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ سہارا اور پیار کا محتاج انسان ہے، اس واسطے پیدائش کے موقع پر خاندان اسے ساتھ دیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے۔ اسی واسطے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور پیدا ہوئے تو حضرت دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور خوشخبری ملنے پر دل سے اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ مجھے پوتا پیدا ہوا ہے، مجھے پوتا پیدا ہوا ہے، اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ چاچا ابو لہب پیدا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے پر خوشی میں باندی آزاد کر رہا ہے۔ پتہ چلا خاندان میں اولاد ہوتی ہے تو چاچا ماموں ان سب کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر جانوروں میں کوئی بھی پیدا ہو، کوئی بھی مر جائے، کبھی ایسا سنا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں آج کتی نے بچہ جنم دیا اس واسطے اس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اس کا کیک کاٹا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خاندانوں کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیار کا محتاج ہوتا ہے۔ چوتھی بات، خاندان کے بغیر انسان بے سہارا ہے۔ اگر کسی کا خاندان نہیں ہوگا، مثلا یہاں تک بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں صرف اکیلا لڑکا پیدا ہوا، اب اس کے بعد بچے نہیں ہو رہے ہیں، لڑکی پیدا ہوئی اور اس کے بعد بچے نہیں ہو رہے ہیں، ماں باپ بھی پریشان رہیں گے، اور ایک بچہ ہو گیا تو اچھا رہتا، اور ایک بچی ہو گئی تو اچھا رہتا۔ یہ بڑا ہونے کے بعد بھی تنہائی محسوس کرے گا، میں اکیلا ہوں صاحب، پورا گھر مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ تنہا ہونے کے باوجود بھی انسان بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے اگر کسی بچے کے یہاں نہ ددیال ہے، نہ ننیال ہے، نہ چاچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، تو پھر اس صورت میں انسان کا حفاظتی حصار ختم ہو جاتا ہے، حفاظتی حصار ختم ہو جاتا ہے۔ میں
پیدا ہوا لیکن میرا کوئی چاچا نہیں ہے، کوئی تایا نہیں ہے، میں کس کو دادا بولوں، کس کو ماموں بولوں، کس کو خالو بولوں، کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو انسان اپنی زندگی میں بے سہارا محسوس کرے گا۔ حتیٰ کہ انسان اگر وہی بچہ جوان ہو جائے، جوانی کے بعد اگر اسے بیوی نہ ملے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، پھر بھی باپ ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، پھوپھو چاچا سب ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اب پھر بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا جب تک کہ بیوی نہ مل جائے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا مسکینن مسکینن مسکینن، وہ آدمی یتیم بیچارہ غریب ہے۔ کون؟ جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ لڑکی بیچاری ہے، اسے کوئی چارہ نہیں مل رہا ہے۔ کون؟ وہ لڑکی جس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ پتہ چلا انسان بالغ ہونے، بڑا ہونے کے بعد بھی اکیلا پن محسوس کرتا ہے، شوہر کے بغیر، بیوی کے بغیر۔ اب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بچے نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی اکیلا پن محسوس ہوگا، زندگی کا مقصد ناتمام لگے گا۔ کیوں جی رہے ہیں؟ کیوں شادی ہوئی؟ بچے نہیں ہو رہے ہیں، کتنا ٹینشن لگا، حالانکہ سسرال بھی ہے، ددیال بھی ہے، ننیال بھی ہے۔ پتہ چلا ہر موقع پر انسان کو سہارے کی ضرورت ہے، ہر موقع پر انسان کو خاندان کی ضرورت ہے۔ اولاد نہیں ہوئی تو دیکھو کتنے بابا، کتنے عامل، کتنے ڈاکٹر، کتنی منتیں، کتنی درگاہیں۔ اب تو لوگوں نے ایک ٹور شروع کر لیا ہے کہ جیسے عمرے کا ٹور اور ٹراول ہے، ویسے اجمیر شریف کا بھی ٹور اور ٹراول، اس کے بھی اتنا پیکیج، اتنی مقدس زیارتیں، یہ ہوٹل میں قیام، یہاں پر سجدہ، یہاں پر طواف، یہاں پر چادر، شرکیہ کام کر کے لوگوں کو دعوت دے دے کے بلا کے لے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اجمیر شریف کا، وہ مقام بیان کر کے، وہ مقدس زیارتیں کرا کے، شرک میں مبتلا کر کے، حرام کمانے کی لوگوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے، اور لوگ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ ہم اولاد کی خاطر، مغفرت کی خاطر، محبت کی خاطر، فلاں کی خاطر۔ اولیاء نے جو تعلیم دی ہے وہ زندگی میں نہیں آئی، وہ حیا نہیں آئی، وہ تقوی نہیں آیا، وہ حلال کی طرف توجہ نہیں آئی، بیویوں کا حقوق نہیں آیا، اولاد کی تربیت نہیں آئی، وہ تعلق معلّہ نہیں آیا، راتوں کی تنہائی میں رونا نہیں آیا، لیکن کیا آیا؟ ٹور کے نام پہ گھومنا اور حرام کمانا اور شرک میں مبتلا ہونا آ گیا۔ پتہ چلا انسان ہر موقع پر بے سہارا ہے، اولاد کی ضرورت پڑتی، ددیال کی، ننیال کی، سسرال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں، اگر کسی انسان کے شادی کے بعد اولاد نہیں ہو تو اسے غم ہوگا، لیکن کسی نے اپنے یہاں بکری پالا، مرغی پالا، بھینس پالا، اس کے بعد اس بھینس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، بکری کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، مرغی کے انڈے سے چوزے نہیں نکل رہے ہیں، تو افسوس کر رہا ہے، منتیں مانگ رہا ہے، چادر چڑھا رہا ہے۔ ایسا نہیں کرے گا، سیدھے کاٹے گا اور کھا لے گا، وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری کر لیں گے۔ جانوروں میں اولاد نہیں ہو تو ٹینشن نہیں ہوگا، انسانوں میں اولاد نہیں ہو تو ٹینشن ہوگا، کیونکہ یہی اس کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، حضرت دادا عبد المطلب جب تک باحیات تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا سہارا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا سپورٹ تھا، اور جب دادا عبد المطلب چلے گئے، وفات پا گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی، کیونکہ کفار مکہ سے سہارا اور سپورٹ دینے کے لیے اس موقع پر آپ کے دادا تھے، حفاظت کرنے میں، پالنے میں، ساتھ دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دادا ایک طرح کا سہارا تھے۔ اس کے بعد چچا سہارا تھے، ابو طالب جب تک باحیات تھے، کفار مکہ نے گالیاں دینے، گلے میں چادر ڈال کر کھینچنے، مٹی پھینکنے، پتھر پھینکنے کی ہمت نہیں کی ہے۔ جب چچا چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بے سہارا ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاندان سے انسان کو سہارا ملتا ہے۔ اور ایک بات، خاندان اس واسطے بھی انسان کو ضروری ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے خاندان ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑنے آیا، مارنے آیا تو کیا بولتا ہے؟ اکیلے مت سمجھو، میرے بھی پیچھے بہت سے لوگ ہیں، میں اپنے بھائی کو بلاؤں گا، فلاں کو بلاؤں گا، باپ کو بلاؤں گا۔ کیوں؟ جب باپ ہے تو بلائے گا، بغیر باپ کا ہے تو کہاں سے بلائے گا؟ بڑا بھائی ہے تو بلائے گا، اب کوئی بھائی نہیں ہے تو کہاں سے بلائے گا؟ انسان ہمت سے رہتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے، بولنے میں اسے جذبہ آتا ہے کہ میں کوئی یتیم بے سہارا نہیں ہوں۔ یہ کب ہے انسان کے لیے؟ جب انسان کو خاندان ملے گا۔ اسی واسطے دیکھیے، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے انسان پر، وہ اپنے پریوار اور خاندان کو یاد کرتا ہے، اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہے، اپنے ددیال ننیال والوں کو یاد کرتا ہے۔ اسی واسطے شریعت نے بھی یہ مسئلہ رکھا ہے، اگر کسی خاندان میں کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، قتل کی وجہ سے جو دیت آتی ہے اسلام میں، قاتل کے خاندان والوں پر آتی ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کیا تو اب قتل کرنے کے بدلے میں 100 اونٹ قتل شدہ
جس کا مرڈر ہو چکا ہے اس کے پریوار کو دینا پڑے گا. کون دے گا؟ مرڈر کرنے والے کا پریوار دے گا. مرڈر کرنے والا نہیں دے گا، اس کا پریوار دے گا. کیوں؟ یہی تمہارے سپورٹ میں کھڑے تھے. انہیں چاہیے تھا کہ تمہیں بچاتے، تمہارا ہاتھ پکڑتے. قتل کرنے جا رہے ہیں تو تمہیں روکتے، منع کرتے، اس واسطے کہ تمہاری غلطی سے بھرپائی ہمیں کرنا پڑے گا. تم تنہا نہیں ہو، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہاری اچھائی ہماری اچھائی، تمہاری برائی ہماری برائی. اسی واسطے اگر کہا جائے آگے بڑھ کر، خاندان سے انسان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے. جس کا خاندان ہے وہ اعلیٰ خاندان والا، میں فلاں کے خاندان سے ہوں، سید گھرانے سے ہوں، مالدار گھرانے سے ہوں، پالیٹکس کے فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو انسان جس خوبی کا مالک ہوتا ہے اس خوبی کی وجہ سے وہ فخر کرتا ہے اور اپنی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اگر کہیں خاندان ہی نہیں ہے تو پھر عزت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو جوان ہونے کے بعد لڑکے زنا، شراب، سود، حرام کاری، مرڈر سب کاموں میں مبتلا ہیں. پیچھے کون ہے؟ نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ خاندان ہے. پولیس پکڑ کے جانوروں کی طرح لے جا کے جیل میں پھینک رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر وہی خاندان ہوتا، کچھ گناہ کرنے سے، کرائم کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا، میرے باپ کو معلوم ہوا تو کیا ہوگا، چاچا دیکھیں گے تو کیا ہوگا، بڑے بھائی کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا. انسان ان کے ڈر سے بھی گناہ سے بچ جاتا ہے. جس کا کوئی پریوار نہیں ہے، وہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ آوارہ گھوم رہی ہیں، بائک پہ مزے اڑا رہی ہیں، ہوٹلوں میں جا رہی ہیں، اویو ہوٹلوں میں رنگے ہاتھ پکڑی جا رہی ہیں. کوئی خاندان نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. عزت گئی تو کس کی جائے گی؟ میری جائے گی. نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا فلاں ہے کہ عزت جائے. ایسے لوگ چار جگہ نہیں، 40 جگہ منہ مارتے پھریں گے تو بھی انہیں کوئی شرم نہیں آئے گی. لاکھوں روپے، کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کے نام پر لے کر 30-40 کروڑ روپے لے کے بھاگ جائے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں، اس واسطے کہ کیا خاندان ہے اس کا، کس کی عزت جائے گی، کون پوچھے گا. یہ تمام کرائم اور حرام کام جو کر لیتے ہیں، کرمنل بن جاتے ہیں. کب؟ جب اسے اپنے بیک سائڈ سے کوئی سپورٹ نہیں رہتا کہ میری عزت میرے خاندان کی عزت ہے، میری ذلت میرے خاندان کی ذلت ہے. تو انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ انسان کا خاندان معیاری بھی ہو اور خاندان اس کی حفاظت بھی کر رہا ہو. اور چھٹی بات یہ ہے کہ خاندان ہونے سے انسان کو آپسی کفالت اور معاونت کا سبب بنتا ہے. خاندان میں بعض غریب بھی ہوتے ہیں، بیوہ بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، بے سہارا بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ویل سیٹل ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اپنا صدقہ خیرات، زکوٰۃ اور اپنے جو کچھ بھی خوشی غم یہ سب کس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں؟ تو انہیں کہا جائے گا اپنے خاندان کے ساتھ. زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار تمہارا خاندان ہے، ڈبل ثواب ملے گا. صدقہ خیرات کے سب سے زیادہ حقدار تمہارا خاندان ہے، خاندان کا سپورٹ کرو. دوسروں کو دینے سے پہلے، حتیٰ کہ دینی کاموں میں، مدارس، مساجد، ان سب پر خرچ کرنے سے پہلے خاندان پر خرچ کرو. خاندان کا سہارا بنو، ان کی دعائیں ملیں گی، محبتیں ملیں گی. وراثت کا مسئلہ یہ تعلق رکھتا ہے خاندان سے. باپ سے بیٹا ہوا تو بیٹے کو وراثت ملے گی، بھائی ہیں وراثت آپس میں ملے گی، بھائی بہن ہیں وراثت آپس میں تقسیم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بھئی میرے خاندان سے میرا خاندان نہیں ہے اس واسطے میں اپنی وراثت دوسرے خاندان والوں کو دے دوں گا. میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں اس واسطے ان کی کوئی بچے نہیں ہیں، مجھے وہ پیسے مل جائیں گے. وراثت بھی خاندان ہونے سے ہی ملتی ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ خاندان سے بے تعلقی یہ بغاوت ہے، خاندان سے تعلق یہ محبت ہے. کیونکہ تمہارے خاندان میں غریب ہیں، ان سے دوری اختیار مت کرو. یہ دوری تمہارا باغی بنا دے گی، تمہارا حاسد بنا دے گی. پیسے کما رہا ہے، مالدار ہوتے جا رہا ہے. غریب خاندان میں جو دوسرے محتاج لوگ ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں. دوستوں کے ساتھ میٹنگیں، گپ شپیں، محفلیں، پارٹیاں سب کر رہا ہے، حرام پہ پیسے اڑا رہا ہے، حتیٰ کہ گرل فرینڈ کے ساتھ لاکھوں روپے اڑا دے رہا ہے، بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے خاندان میں محبتیں باقی نہیں رہتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے باغی اور دشمن بن جاتے ہیں. خاندان اس واسطے بھی انسان کو ضروری ہے، مصیبت اور مسرت دونوں میں خاندان سے بڑا سپورٹ ملتا ہے. بچہ پیدا ہوا، نیا گھر ملا، نئی جاب ملی، نئی گاڑی آئی، ڈلیوری ہوئی، نکاح ہوا، اس موقع پر انسان سب سے پہلے خاندان کو یاد کرتا ہے. خوشی کے موقع پر ولیمے کی دعوت دیا، خاندان والے آئے، خوشی دو بالا ہو جاتی ہے. سب لوگ آ گئے، اڑوس پڑوس کے ایرا غیرہ نتو خیرہ سب آ کے کھا کے جا رہے ہیں. خاص بھائی نہیں آیا، خاص بہن نہیں آئی، باپ نہیں آیا، چچا نہیں آیا. اس خوشی میں بھی انسان غم زدہ رہے گا، میرے اپنے میرے ساتھ اس خوشی میں نہیں ہے. پتہ چلا خوشی کے موقع
پر خوشی میں دوبالا اپن لانے کے لیے خاندان ضروری ہے۔ غم آیا، مصیبت آئی، بیماری ہو گئی، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، ایسے موقع پر سپورٹ خاندان والے جب کھڑتے ہیں غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ میرے چاچا ہیں، فلاں ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، یہ تسلی دیتے ہیں، ہمت رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، دے یا نہ دے لیکن یہ جملے اس کو بڑا سہارا دیتے ہیں۔ تو خوشی میں بھی خاندان سپورٹ میں، غم میں بھی خاندان سپورٹ میں، خوشی ڈبل ہو جاتی ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر غم کے موقع پر کوئی ساتھ نہیں رہے گا اپنا تو چھوٹا غم بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ دکھ یہ نہیں ہے کہ میں ایسے حالت میں مبتلا ہوں، دکھ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بھی میرے لوگ میری خیریت نہیں پوچھ رہے ہیں، اس وقت بھی میرے اپنے لوگ مجھے تسلی نہیں دے رہے ہیں، تو آدمی بے سہارا پن محسوس کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خاندان کی اہمیت سے متعلق، خاندان انسان کے لیے تربیت گاہ ہوتا ہے۔ اچھا خاندان ہے، بچے کی اچھی تربیت ہوگی۔ خاندان خراب نکلا، سڑا ہوا نکلا تو بچوں کی تربیت بھی سڑی ہوئی نکلے گی۔ آوارہ قسم کے لونڈے بازی کرنے والے، بازاری پن کرنے والے اور چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، کٹوں پہ بیٹھ کے رات گزار کر لوگوں کو تکلیف دینے والے، ان سب کا خاندان کیسا ہے؟ نہ باپ کو فکر، نہ ماں کو فکر، نہ احساس انسانیت ہے کہ اس طرح لیٹ سے گھر آنے پر، لوگوں کو تکلیف دینے پر، لوگوں کی چوریاں اور ڈکیتی کرنے پر ہمارے بچے کا کل فیوچر کیا ہوگا؟ تو پتہ وجہ کیا ہے کہ خاندان صحیح نہیں ہے۔ اچھا خاندان ہے، بچے کی ہر حرکت پر نگاہ رکھے گا، لڑکی کی ہر ادا پر نگاہ رکھے گا، اس کی صحیح تربیت کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ خاندان کا ہونا انسان کی تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھے خاندان سے اچھی تربیت، مضبوط خاندان سے مضبوط معاشرہ بنتا ہے۔ ایسے ہی پورے سماج میں اچھے اچھے پریوار کے لوگ رہیں گے، پورا پریوار ایک خوشنما گلدستے کی طرح لگے گا۔ تو پتہ چلا خاندان اللہ کی نعمت بھی ہے، خاندان حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، خاندان ایک دوسرے کی کفالت کا ذریعہ بھی ہے، قلبی روحانیت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس واسطے خاندان کے لوگوں سے کبھی بیر نہیں رکھنا چاہیے، خاندان کے لوگوں سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عرب لوگوں کی عادت ہے، ایک قبیلے کے لوگ ہیں، سب ایک ساتھ رہیں گے، پوتے سے لے کر پردادا تک، نواسے سے لے کر پرنانا تک سب ایک محلے میں رہیں گے، سارا محلہ ایک پریوار کا ہے۔ اگر کچھ بھی ہوگا سارے محلے کے لوگ ساتھ دیں گے، کیوں؟ ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی برادری کے ہیں۔ قبیلے جو بنتے تھے وہ اسی طرح بنتے تھے کہ ہم سب ایک خاندان کے ہیں، ایک قبیلے کے ہیں، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے سے دشمنی ہو سب ساتھ دیتے ہیں، دوستی ہو سب ساتھ دیتے ہیں، مصیبت ہو سب ساتھ دیتے ہیں۔ اب لوگوں کا حال اتنا جانوروں کی طرح ہو چکا ہے، نہیں صاحب خاندان سے دور رہنا، وہاں اپنے لوگوں میں شادی بھی نہیں کرنا، اپنے لوگوں سے بزنس بھی نہیں کرنا، اپنے لوگوں سے لین دین بھی نہیں کرنا، دور جتنا دور رہے اتنا اچھا ہے۔ اور تعلقات کس سے رکھنا؟ دوسروں سے رکھنا۔ دوسرے کیا کریں گے؟ ڈبا کے مارتے رہیں گے تو بھی مرتے رہیں گے، پھر بھی عقل نہیں آئے گی۔ خاندان والوں مل کر ایک دوسرے بزنس کر کے ایک نیا بزنس اوپن کریں گے، نہیں، فلاں بندہ عقل مند آیا ہے، سلیپنگ پارٹنر بنا کر انویسٹمنٹ کے طور پہ لے کے تمہیں چونا لگاتے رہے گا پوچھ کے، اور اس کے بول کے چونا لگواتے رہیں گے، لیکن عقل نہیں آئے گی۔ یہ اتنے لاکھ دو، اتنے لاکھ دو، اتنے لاکھ دو، چند مہینے اور چند سالوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ سارا ہوا میں اڑ کے چلا گیا۔ اب پولیس اسٹیشن جاؤ، مسلح پہ آؤ، مفتی صاحب کے پاس آؤ، کہیں بھی آؤ، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ بھئی کماؤ، جھاڑ چڑھو، اترنا سیکھ لو پہلے، سمندر یا کنویں میں چھلانگ لگاؤ، تیرنا سیکھ لو پہلے۔ تیرنا سیکھا نہیں، کودنے کی فکر چلی ہے، اترنا سیکھا نہیں، چڑھنے کی فکر چڑھی ہے، تو پھر حال کیا ہوگا کہ جتنا بھی روتے رہو، کمانے کی فکر ہے، کمانے سے پہلے گم ہو گیا تو پھر وہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں سیکھی ہے۔ کہاں انویسٹ کرنا؟ وہ جلد مالدار بننے کی خواہش جس انسان کے اندر بھی ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے گا، دھوکہ کھاتا رہے گا۔ جلد مالدار بننے کی جس کے اندر بھی تمنا ہے وہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ نے جیسے ہماری تربیت کا نظام اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھا ہے، دولت بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آئے گی۔ خزانے کہیں زمین میں دفن نہیں ہیں کہ اچانک ابل آئیں گے اور آپ کو علی بابا 40 چور کا چراغ مل جائے گا اور خزانہ کھل جائے گا۔ خاندان کو بنانے کے لیے یہ اہمیت سے متعلق بات تھی۔ خاندان کو بنانے اور خاندان کو بگاڑنے میں بنیادی طور پر 3 باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔
پہلی بات، خاندان بننے کے لیے سب سے پہلے نکاح کو ترجیح دینا چاہیے زنا کے مقابلے میں۔ دوسری بات، خاندان بننے کے لیے عورت کی عصمت اور اس کی عزت کی حفاظت ضروری ہے، شادی کے پہلے بھی شادی کے بعد بھی۔ جس خاندان میں عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، بازارو بن جاتی ہے، وہ خاندان کبھی خاندان نہیں بن سکتا ہے، وہ جانوروں کا جنگل رہے گا، انسانوں کا خاندان نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد عورت پر کمائی کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، عورت کی زندگی جینے کی کفالت اور معاونت یہ سارا مرد اپنے کندھوں پر لے گا تو پھر خاندان مضبوط ہوگا۔ ان تینوں باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات، نکاح یہ نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، نسل انسانوں کی بھی بڑھتی ہے، جانوروں کی بھی بڑھتی ہے، حتیٰ کہ درختوں کی بھی بڑھتی ہے۔ سائنس یہاں تک کہتی ہے درخت میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو پھل اچھے لگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسل بڑھنے کا طریقہ پوری کائنات میں موجود ہے، ہر مخلوق کے ساتھ، لیکن جانوروں، حیوانوں اور انسانوں میں فرق یہ ہے وہ بغیر نکاح کے نسل بڑھاتے ہیں اور انسان نکاح کے ذریعے سے نسل بڑھاتا ہے۔ تو نکاح یہ بنیادی صفت ہے انسان کو جو جانور سے ممتاز کر دیتی ہے۔ بغیر نکاح کے ملن ہوگا تو پھر وہ انسان کا خاندان نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انسانوں کو اللہ نے ایک بڑی نعمت دی ہے، وہ ہے حیا اور پاک دامنی۔ یہ انسانوں کو ملی ہے، جانوروں کو نہیں ملی ہے۔ اسی واسطے کپڑے انسان پہنتا ہے، جانور نہیں پہنتا۔ پہنے گا تو عجیب لگے گا، سرکش کا بندر لگے گا۔ ارے بندر تو بغیر کپڑے کے رہنا چاہیے، اب کپڑوں میں دکھ رہا ہے۔ ہاتھی تو بغیر چڈی کے رہنا چاہیے، اب وہ نکر میں دکھ رہا ہے تو تعجب لگے گا۔ وہ جانوروں کے لیے ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ انسان بغیر نکر کے، انسان بغیر کپڑے کے، ارے انسانوں سے جانوروں میں جانا چاہ رہے ہو؟ اللہ نے امتیازیت تو کپڑوں سے رکھی ہے۔ یہ حیا تمہارا جسم، تمہاری باڈی کا اسکن اللہ نے جو بنایا ہے جانوروں سے الگ بنایا ہے۔ کسی جانور کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر شہوت نہیں جاگتی، سیکس کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ جانور اگرچہ کہ ننگا ہو، اس کے جسم کی اسکن ہی ایسی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد انسان کو سیکس کا خیال نہیں آتا۔ انسان کی اسکن اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر یہ ننگا دکھے گا تو سیکس کا خیال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس حیا کو بچانے کے لیے اللہ نے کپڑے رکھے ہیں، لباس بہترین پہنو، بھرا ہوا پہنو۔ اب یہ حیا انسان کو ملی ہے، اسی واسطے اگر کوئی لڑکی با حیا ہے، پاک دامن ہے تو کہیں گے پاک دامن عورت ہے، با حیا لڑکی ہے۔ لیکن کسی مرغی کو، کسی بلی کو، کسی کتی کو نہیں کہیں گے با حیا مرغی ہے، پاک دامن بکری ہے، پاک دامن کتیا ہے، پاک دامن بھینس ہے، ایسا نہیں کہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں دامن ہی نہیں ہے، پاک ہونا تو دور کی بات، دامن تو اسے ہوگا جسے کپڑے ہوں گے، وہاں دامن ہی نہیں تو پاک دامن کیا کہیں گے۔ یہ حیا کی حفاظت اللہ نے نکاح میں رکھی ہے، اسی واسطے نکاح بنیاد ہے۔ نکاح سے جو آپسی رشتے قائم ہوتے ہیں اس سے خاندان بنتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ یورپین کلچر اور ملکی قانون کیا بنتا گیا؟ نکاح کو گراتے اور گھٹیا بناتے ہوئے لیو ان ریلیشن شپ، تعلقات بنا کر رکھو، نکاح نہ کرو۔ کیا اس کا اثر ہوگا؟ خاندان ختم ہو جائے گا۔ تعلقات بنا کر رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک مزے مل رہے ہیں تب تک ساتھ رہیں گے، جب مزے ختم ہو گئے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہی تو کام پہلے سے کتا اور خنزیر کر رہے تھے۔ وہ کون سا پریوار بنا کر رہ رہے تھے؟ وہ بھی تو وہی لیونگ تو وہی کر رہے تھے۔ تو انسان کو پھر وہی حیوان بنانے کا قانون بننے لگا۔ یاد رکھو زنا صرف اسلام میں نہیں، تمام مذاہب میں حرام اور ناجائز ہے۔ ہندو دھرم کے بارے میں آپ دیکھ لیں، سیتا جی جب گرفتار ہوئی، راون نے جب انہیں گرفتار کیا تو گرفتاری سے آزاد ہونے کے بعد شری رام جی نے سیتا کو جب واپس لائے، واپس آنے کے بعد اس بات کی قسم کھلائی، اتنے دن جب تم اس کے یہاں رہی تمہارا دامن پاک رہا، کوئی غلط کام تو نہیں ہوا، قسم کھاؤ۔ قسم کھانے کے بعد اپنے پاس رکھا۔ پتہ کیا چلا؟ حیا اور بدکاری کا فرق اس مذہب میں بھی ہے۔ عیسائی مذہب میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوجا جاتا ہے، اور حضرت مریم کی پاک دامنی اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اسلام میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اگر زنا کر لیے الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ،
بدکاری کرنے والے بدکار زانی اور زانیہ کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارو، پوری پبلک کے سامنے مارو کہ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اور اگر شادی کے بعد بیوی ہے، شوہر ہے، پھر بھی اس طرح کی بدکاری کرتے ہیں، پوری پبلک کے سامنے پتھروں سے مار مار کر فنا کر دو، ختم کر دو، اب انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنی بڑی سزا تو اللہ نے ارتداد میں نہیں رکھی ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی بندہ کافر بن جائے، ایکس مسلم بن جائے تو بھی اتنی بڑی سزا نہیں ہے جتنا شادی کے بعد زنا کرنے پر اللہ نے سزا رکھی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں آپ نے فرمایا مصلیحتاً جلد 100 وتغریب عام، کہ بعض مرتبہ 100 کوڑے بھی مارو اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو، تڑی پار کر دو، 1 سال یہ شہر میں نہیں دکھنا۔ اگر یہ کسی جانور کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس جانور کو قتل کر دو اور اس کا گوشت بھی مت کھاؤ، اس کا گوشت کھانا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ بدکاری کا کوئی اعلیٰ ذریعہ یاد دہانی اسے دیکھے تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایسا کوئی نہیں بچنا۔ ختم کرو اس واسطے کہ یہ زنا خاندان کو فنا کر دیتا ہے، خاندانی اہمیت ختم کر دیتا ہے۔ اور آج حال یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدکاری کر لینے پر یہ سزا ہے۔ بدکاری کر لینے کے بعد اگر زندہ رہ گئے، جیسے کہ آج کوئی قانون نہیں ہے، قانون بھی کرائم کرنے والے کرمنلوں کے سپورٹ میں ہے، تو پھر ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بدکاری کے بعد مر جاتے تو یہ سزا ہے مرنے کی، اور اگر زندہ رہ گئے، جیسے کہ اب کئی زانی جی رہے ہیں، کئی زانیاں جی رہے ہیں، انہیں لائسنس مل رہا ہے دھندا کرنے کا، دھندا چلانے کا، ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو، اور اسے ملکوں کا سب سے بڑا بزنس بنایا جا رہا ہے، لڑکیوں کا کڈنیپ کر کے انہیں جاب دلانے کے بہانے، بھیک منگوانے کے بہانے انسانوں کا اسمگلنگ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایسے دھندے پہ لگیں گے سلط اللہ علیہم الموت، اللہ ایسی قوم پر موت مسلط کر دیں گے، نہیں مرے پھر بھی۔ تو دوسرا فشا فیہم الطاغوت والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ان کے باپ داداؤں نے بھی وہ بیماریاں نہیں دیکھی ہوں گی جو بیماریاں اللہ ابھی اس قوم میں پیدا کریں گے۔ اب جینا بہت مشکل ہے، بیماری کے ساتھ جینا بہت دشوار ہے، ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کریں گے۔ ناجائز تعلقات سے منہ کو منہ لگا رہے تھے، کرونا وائرس آیا تو کتنا ڈسٹنس رکھا، پتا چلا ناحق طریقے سے گھس رہے تھے ایک دوسرے میں، اللہ نے وائرس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ڈسٹنس مینٹین کرایا، بیوی سے بھی دور، اولاد سے بھی دور، ماں باپ سے بھی دور۔ ایسی بیماریاں مسلط کر دیں گے کہ باپ دادا نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ اس واسطے زنا بہت بڑا گناہ ہے جو خاندان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور فطری طور پر بھی دیکھو، سائیکالوجی کے حساب سے بھی دیکھو، انسان شادی جب کرنا چاہتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیسے رشتے کو پسند کرے گا؟ کنوارا لڑکا، کنواری لڑکی، اس رشتے کو ہر آدمی ترجیح دے گا۔ کنوارا کسے کہتے ہیں؟ کنواری کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے عورت کے شرمگاہ میں ایک پردہ رکھا ہے جو بہت باریک اور پتلا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کا کنوارا پن باقی رہتا ہے۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اپنی عزت کی حفاظت، صحبت جس جگہ پر ہوتی ہے اسی جگہ پر اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ اس پردے کی حفاظت ایسی ہو کہ بالغ ہونے کے بعد شوہر کے پاس جانے تک اس پردے کی حفاظت رہے۔ تو یہ کنواری لڑکی ہے، شوہر کے پاس جانے سے پہلے اگر کہیں پر منہ مار لیا، بدکاری ہو گئی تو کنوارا پن ختم ہو گیا۔ اب جو کنوارا پن ختم ہو گیا، اب اس لڑکی کو کوئی شادی میں رکھنا ترجیح نہیں دیتا ہے۔ اسی واسطے اگر کسی لڑکے کو 2 رشتے آئے، ایک کنواری لڑکی، ایک شادی شدہ بیوہ عورت، مطلقہ عورت، مختلیہ عورت، اس کا رشتہ بھی آئے تو کس کو زیادہ ترجیح ملے گی؟ کنواری لڑکی کو نکاح کرنے میں ترجیح دیں گے۔ کنوارے لڑکے کا رشتہ بھی آیا اور ایک شادی شدہ مرد کا بھی رشتہ آیا، لڑکی کون سے رشتے کو پسند کرے گی؟ کنوارے لڑکے کو پسند کرے گی۔ حالانکہ جو بیوہ ہوئی ہے وہ زنا سے بیوہ نہیں ہوئی ہے، شادی کر کے حلال طریقے سے صحبت کے بعد شوہر مرنے کی وجہ سے بیوہ ہوئی ہے، پھر بھی بیوہ کو ترجیح نہیں دیتا ہے کنواری عورت پر، کنواری لڑکی پر۔ پتہ چلا کنوارا پن انسان کی حیا کی حفاظت کا ضامن ہے۔ یہ کنوارا پن اگر کہیں اور ختم ہو جاتا ہے تو اس عورت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ حلال رشتوں میں انسان
بیوہ کے مقابلے میں کنواری کو ترجیح دیتا ہے، اگر پتہ چلا کہ میری بیوی جو میرے پاس آئی ہے وہ پہلے سے دسیوں کے پاس رات گزار کے آئی ہے، تو پھر اس شوہر کا دل کیسے گوارا کرے گا اس کے ساتھ زندگی گزارنا؟ بیوہ کو جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو پھر بازاری عورت کو کیسے وہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ اس لیے زنا کے مقابلے میں نکاح کو بہت اہمیت اور ترجیح حاصل ہے۔ اور آج کل دیکھیں سماج میں ایسے پاگل بھی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حیا اور پاک دامنی کی اس علامت کو اللہ نے اس طریقے سے اہمیت دی ہے، اگر یہ عصمت زنا سے ختم ہو گئی تو نکاح کا جب معاملہ ہوگا، لڑکی کے جب قبول کرنے کا ٹائم آئے گا تو اس کی قبولیت کے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ لڑکی کنواری ہے، خاموش رہ گئی تو بھی سمجھیں گے شرم کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن بازاری بن گئی، اب اس کے نکاح کا موقع آ گیا اور قبول کرنے کا ٹائم آیا، تب خاموش رہ رہی ہے، تب بولیں گے اب شرما کے کیا فائدہ، ساری عزت تو پہلے ہی بازار میں لٹ گئی ہے، اب منہ سے بولو جو بولنا ہے، اب تمہاری خاموشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حیا باقی رہتی ہے جب کنواراپن باقی رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیسی حیا اور غیرت پائی جاتی تھی۔ ایک دیہات کے رہنے والے دیہاتی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کہیں سفر کیا، راستے میں ٹھوکر لگ کر بیوی گر گئی، چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ سڑک پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کی بیوی کے چہرے کو دیکھ لیا۔ دیہاتی شخص کو اتنی غیرت آئی کہ میری بیوی کے چہرے پر غیر مرد کی نگاہ پڑ گئی ہے، گھر پہنچتے ہی فوراً اس نے طلاق دے دیا۔ یہ بے جا غیرت تھی، لیکن کتنی غیرت تھی اس زمانے کے جاہلوں میں۔ اور آج انسان ایکس کے نام پر کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن شرم تک بھی نہیں آ رہی ہے۔ اور اس دیہاتی مرد نے کیا کہا، جس گلاس کے پانی میں مکھی پڑ جائے انسان وہ پانی پینا گوارا نہیں کرتا، جس پانی میں کتا منہ ڈال دے سانپ وہ پانی پینا گوارا نہیں کرتا، پھر میں ایسی عورت کو بیوی بنا کر کیسے رکھوں جس میں پورا محلہ دلچسپی لے رہا ہو، جس میں پورا محلہ دلچسپی لے رہا ہو، میں اسے اپنی بیوی بنا کر کیسے رکھوں؟ غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ عصمت خاندان کی حفاظت کا ذریعہ ہی نہیں ہے، سماج کا حق ہے، خاندان کا حق ہے۔ سمجھو لڑکی شادی کے قابل ہو گئی، شادی نہیں ہوئی لیکن وہ بوائے فرینڈ بنا رہی ہے، نیا بوائے فرینڈ سال بدلنے کی طرح بدل رہی ہے، تو پھر جب خاندان کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میری بہن کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، میری بھتیجی کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، میری بھانجی کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، تو انسان کی عزت باقی رہے گی؟ وہ سمجھے گا کہ فخر کرے گا کہ ہاں میری بیٹی کا، میری بھانجی کا، میری نواسی کا، میری پوتی کا 1 سے 4 مردوں سے تعلق ہے، اس پر فخر آئے گا؟ انسان کی انسلٹ ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، شرم سے منہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا زنا کر لینا صرف اس کا پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہے، اس لڑکی یا لڑکے کا نجی مسئلہ نہیں ہے، یہ خاندان کا بھی مسئلہ ہے۔ جس خاندان کی لڑکی آزاد ہو جائے اس خاندان کی عزت نہیں رہتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج کل بعض پاگل کتے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کھلے عام جمہوری اور سیکولر ملک میں بے دھڑک بھونک رہے ہیں کہ جو مسلمان کی ایک لڑکی سے نکاح کرے گا اسے 5 لاکھ کا انعام دے گا۔ ان پاگل کتوں کو یہ بھونکنے کی وجہ کیوں پیش آئی کہ جس مسلمان کی لڑکی غیر کا بستر بن گئی، اب اس مسلمان کے خاندان کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ جب پتہ چلے گا لڑکا باپ دیندار ہے، نمازی ہے، اللہ نہ کرے مولوی ہے، تبلیغی ہے، اللہ والوں کی صحبت پایا ہوا ہے، لیکن لڑکی کسی غیر مسلم کا بستر بن کر حرام بچے جنم دے رہی ہے، اب وہ کیا منہ اٹھا کے سماج میں بات کر سکتا ہے؟ ایسے اگر 500 گھرانوں سے لڑکیاں چلی جائیں، 500 خاندان کے لوگ کتنے شرم سے ڈوب مر جاتے ہیں۔ تو یہی حکمت ہے باطل اور دشمن کی کہ وہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو ٹارگٹ بنانے کے اعلان پر 5 لاکھ کا اعلان کر رہے ہیں، اور سیکولر ملک ہے صاحب، بولنے کی آزادی، بھونکنے کے کتوں کو جیسے آزادی ملی ہے ویسے ایسے کتوں کو بھی ملی ہوئی ہے۔ تو عصمت کی حفاظت یہ خاندان کا حق ہے۔ کوئی ایک لڑکی آزاد بن جائے تو اس خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ شریعت نے اسی وجہ سے یہ تعلیم دی ہے کہ لڑکیوں کی حیا کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت۔ عصمت سماج کا بھی حق ہے۔ یاد رکھیں، سماج میں ہم کھلے عام
گاڑی لیے نکل گئے، لڑکی کہیں جانا ہو، کالج جانا ہو، ہاسپٹل جانا ہو، مارکیٹ جانا ہو، بائک لی، آٹو بک کری، نکل گئی۔ کس ہمت سے نکل رہی ہے؟ اس ہمت سے نکل رہی ہے کہ میری عزت محفوظ ہے، بازو والا مجھے چھیڑے گا نہیں، منہ مارے گا نہیں، کاٹنے دوڑے گا نہیں، یہ اطمینان ہے۔ تبھی لڑکیاں، عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ جب میں پتہ چلے گا کہ باہر نکلنے کے بعد کبھی بھی کوئی کاٹنے دوڑ سکتا ہے، کبھی بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، کبھی بھی کوئی منہ مار سکتا ہے، عزت لوٹ سکتا ہے، اب امن ختم ہو گیا، سماج کی عورتیں باہر نہیں نکل سکتی۔ یہی تو ہوا کہ دلی کی بس میں 6 درندوں نے ایک لڑکی کا ریپ کر کے اسے جو مار دیا اور اس کا جو قتل ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ بسوں میں امن نہیں ہے، ٹرافک پلس میں جہاں پر لوگ پبلک عام طور سے آتی جاتی ہے وہاں پر امن نہیں ہے، تو پھر سماج کا حق جو امن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان درندوں کی وجہ سے، جہاں پر زنا کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اب سمجھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اپنے اس ملک کا قانون یہ بنا ہے 18 سال تک تو آپ اپنی بیٹی کو قابو میں کر سکتے ہیں، 18 سال کے بعد اب آپ کی وہ بیٹی نہیں ہے، جنگل کی درندی ہے۔ 18 کے بعد، 18+، سب جگہ قانون بن گیا نا 18+، اب وہ کس کے بھی ساتھ گھومے، کہیں بھی سوئے، کچھ بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ باپ کو حق، نہ ماں کو حق، نہ خاندان کو حق۔ 18 سال تک پال کر ذمہ داری سے خدمت کرنے والے یہ ماں باپ کیا جانور تھے؟ پاگل تھے؟ خود ان جنم دینے والے ماں باپ کو ان پر حق نہیں ملے گا اپنی بیٹی کے حق میں، اب وہ کسی کے بھی ساتھ رہ سکتی ہے۔ تو اس 18+ کے قانون کی وجہ سے کتنی لڑکیاں آزاد ہوتی جا رہی ہیں، کتنی لڑکیاں۔ ابھی حال میں 5 سال 7 مہینے 8 دن کے آس پاس کی لڑکی نے بچہ جنم دیا باہر کنٹری میں، تو بھی کوئی ہلہ نہیں مچ رہا ہے، 6 سال کے اندر کی لڑکی۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 سال کی عمر میں نکاح ہونے پر ایکس مسلم جیسے حیوان کتے بھونکتے پھر رہے ہیں میڈیا میں۔ 9 سال کی لڑکی کا نکاح ہوا 1400 سال پہلے تو بھونک رہے ہیں، 2025 میں 6 سال کے اندر سے کم عمر کی لڑکی بچہ جنم دے رہی ہے تو بھی کوئی بھونکنے والا نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ بے حیائی جو عام ہو رہی ہے، دماغ جو خراب ہو رہا ہے۔ 18+ کا قانون سمجھیں، قصاب کے ہاتھ میں چاقو ہے، گوشت خریدنے والا اطمینان سے دکان کے پاس کھڑے ہو کر خریدے گا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں چاقو ہے، پیشنٹ اطمینان سے لیٹ کر آپریشن کرا لے گا۔ پاگل کتے کے ہاتھ میں اگر چاقو ملے گی تو پھر سماج کا کوئی فرد قریب نہیں جا سکتا ہے۔ ایسے ہی قانون اگر پاگلوں کے ہاتھ میں آ جائے، قانون اگر آوارہ آزاد جانوروں کے ہاتھ میں آ جائے، 18 کے بعد سب کو کھلی آزادی دے دی جائے تو پھر حیا اور پاک دامنی کہیں باقی نہیں رہے گی۔ اسی واسطے شریعت نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ بدکاری سے اپنے خاندان کو بچاؤ۔ اسلام کی نظر میں عورت کا پردہ اسی واسطے کیا گیا کہ عورت پردے میں رہے گی تو عزت محفوظ ہے تو خاندان پنپے گا، محفوظ رہے گا۔ اسی واسطے کو سسٹم سے اسلام منع کرتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں نہ پڑھیں، نہ بیٹھیں، نہ چلیں۔ تنہائی میں، لفٹ میں بھی اگر تم جاتے ہو تو اکیلی عورت کے ساتھ لفٹ میں نہ چڑھو، اسے جانے دو، 5 منٹ انتظار کر لو، تنہا جاؤ، لڑکیوں کے ساتھ تنہائی میں نہ رہو۔ حتیٰ کہ اسلام میں نوجوان لڑکی کو سلام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، مصافحے سے منع کیا گیا ہے، نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے تقوی کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد عورت ہاتھ لگا دے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اتنا اپنے آپ کو پاک دامن رکھو۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے نظروں کی حفاظت اور غیر محرم سے بلا ضرورت بات کرنے سے منع کیا گیا۔ سمجھو کعبۃ اللہ میں عمرہ کرنے گئے ہیں، حج کرنے گئے ہیں، کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے بازو اگر کوئی اجنبی عورت آ کر کھڑی ہو جائے، ہماری بیگم ہی کھڑی ہو جائے، پھر بھی فقہا یہ فرماتے ہیں محاذات مرأت، یعنی نماز میں عورت بازو کھڑی ہو گئی، سامنے کھڑی ہو گئی، اب اس نمازی کی نماز نہیں ہوگی، نمازی کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک عورت اگر 20 صف میں آ جائے، دائیں والے، بائیں والے، پیچھے والے، ان تینوں کی نماز ختم ہو جائے گی۔ عورت کو مردوں کے صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مرد اتنا چلبلا اور حیوان قسم کا نکلا ہے،
काबे में खड़े होकर औरत अगर बाजू खड़े होगी तो अब इसका दिल काबतुल्लाह की तरफ नहीं रहेगा। बैतुल्लाह में खड़े होकर ये अल्लाह के बारे में नहीं सोचेगा, बैतुल्लाह में खड़े होकर भी ये दूसरी औरत के बारे में सोचेगा। और तो और जितने हम में से कितने ऐसे लोग होंगे उम्रा करते हुए, तवाफ करते हुए दुनिया भर की आई हुई औरतों पर नजर डालते हैं, बदनिगाही करते हैं। मालूम क्या हुआ, बच्चे वाला, 4 बच्चे वाला, 6 बच्चे वाला काबतुल्लाह में पहुंचकर अल्लाह के दरबार में होकर अपने निगाहों की हिफाजत काबतुल्लाह में नहीं कर सकता है। अपनी जवान बेटी को कॉलेज में भेजकर कहता है कि अपनी हिफाजत करना। काबतुल्लाह में खुद नहीं बच सका बदनिगाही से, बेटे से कह रहा है कि कॉलेज में अपनी निगाह की हिफाजत करके दिखाना। इसलिए इस्लाम ने यह तालीम दी है कि हया की हिफाजत बहुत बड़ा अहम रुकन है। तभी तो कानून का सहारा लेते हुए अपनी बेटियों के आज़ाद होने से पहले उन्हें हया की तालीम दो। हया की तालीम में इस बात का लिहाज रखो कि उन्हें बचपन से ही लिबास हया वाला पहनाओ, हया के वाक़ियात सुनाओ। देखो हलाकू खान जब खलीफा मुअतसिम बिल्लाह की सल्तनत पर हमला किया, वो कुरान पढ़ रहे थे, अचानक तीर आया, वहीं शहीद हो गए। हलाकू खान उनके सल्तनत में दाखिल हुआ, तहस नहस कर दिया, क़त्ल खून हुआ। उसके बाद जब बादशाह के महल में दाखिल हुआ, खलीफा मुअतसिम बिल्लाह बादशाह की बीवी बेगम वो बन सवर कर खड़ी है, और जो बादशाह मुसल्लत हुआ है वो उससे बदनिगाही के साथ नाजायज़ संबंध कायम करना चाहता है, उसे अपनी बीवी बनाकर रखना चाहता है। उस बादशाह की खातून ने अपनी इज्जत की हिफाजत ऐसे की कि अपनी बांदी को पहले समझा दिया, मैं तलवार का जब चलाने का हुक्म दूं तो तलवार चला देना। बादशाह करीब आया, उसने कहा कि बादशाह एक पहले बात देख लें, मेरे शोहर की एक तलवार बड़ी जादू की तलवार है, वो शोहर चलाए तो ही चलती है, दूसरा चलाए तो नहीं चलती है, आप एक बार देख लें। अपनी बांदी से कहा कि चलाओ तलवार। जब उसने तलवार चलाई गर्दन पर, गर्दन जुदा हो गई। क्या मसला था? मसला यह था कि गैर मर्द मेरा हाथ लगाने से पहले सर तन से जुदा हो जाए, मर जाऊंगी लेकिन गैर को जिस्म पर हाथ लगाने नहीं दूंगी। ऐसे अपनी इज्जत की हिफाजत की है। आपको मालूम होगा हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह बड़े फ़ुक़हा में से गुजरे हैं। उनकी बेटी बड़ी आलिमा थी, फ़िक़ह का इमला कराना, प्रिंटर तो आज निकले हैं, कंपोजिंग तो आज निकला है, उन ताबईन के फ़ुक़हा के ज़माने में नहीं था। अपनी बेटी जो आलिमा है, फ़क़ीहा है, उससे इमला कराते थे, लिखाते थे किताब। तहावी शरीफ का इमला कराते हुए एक जगह पर जुमला आया मियाँ बीवी के सोहबत का, इज़ा जामअहुन्ना यकूनु कज़ा, जब हम उनके साथ सोहबत करते हैं तो ऐसा होता है। ये जुमला बेटी लिखते हुए मुस्कुरा दी बाप के सामने। तो हज़रत इमाम तहावी को इतनी गैरत आई कि मेरी बेटी का ऐसे मौके पर बाप के सामने मुस्कुरा देना ये शर्म और हया के ख़िलाफ़ है। इस गम में उनका इंतकाल हो गया, इस गम में उनका इंतकाल हो गया कि मेरी बेटी बेहया हो चुकी है। हालांकि सिर्फ मुस्कुराई है वो लिखते हुए। कैसी उन बाप में, उन माओं में, उन शोहरों में हया थी। आज बेटियां कैसे कपड़े पहने, कैसे ताल्लुकात रखें, कैसे उनके साथ बेहयाई के वाक़ियात पेश आएँ। याद रखो, लिबास हया का दो, छिलका जिस मौस पर चढ़ा रहता है उसका मगज़ महफूज रहता है, अनार के दाने छिलके से महफूज होते हैं। हमारी बेटियों की हया और इज़्ज़त इन बुर्क़ों से महफूज होती है, इस लिबास से महफूज होती है। को एजुकेशन से बचाओ। लड़कियां सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट हरगिज़ ना खोलें। जिस घर की बेटियां और बीवियां सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट ओपन करती हैं वो हाथ से निकल गई। वो आज नहीं तो कल गैर के हवाले हो जाने वाली हैं, वो आज नहीं तो कल खुला और तलाक की नौबत पर आने वाली हैं। लव मैरिज से बचो। दुनिया का पूरा सर्वे रिपोर्ट है 99% लव मैरिज सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हमेशा खुला तलाक की नौबत पर पहुंचते हैं। ताल्लुकात हया के ज़रिए से निभाओ। ख़ानदान को ख़त्म करने में ये पहला सबब है। निकाह के बजाय अगर शादी से पहले ज़िना और 18+ का कानून का सहारा लेते हुए अगर नाजायज़ ताल्लुकात रखोगे तो फिर इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। और दूसरी चीज़ है, शादी के बाद भी नाजायज़ ताल्लुकात रखने की इजाज़त। आपको मालूम होगा 27 सितंबर 2018 को इस मुल्क के 5 जजों ने मिलकर कानून पास किया था। क्या कानून? शादी के बाद, हालांकि
1860 ईस्वी में, जबकि यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त दफा नंबर 497 में ये कानून पास किया गया था, शादी के बाद लड़का, औरत या मर्द शोहर और बीवी होते हुए किसी और के साथ वो इंटीमेट करें, ताल्लुकात रखें, ये क्राइम और जुर्म है, इस पर जेल की सज़ा हो सकती है। उस दफ़ा को ख़त्म करके 2018 में ये पास हुआ कि ये औरत की आज़ादी में दखल है। औरत शादी के बाद भी किसी भी मर्द से ताल्लुक़ रखना चाहे तो शोहर को मना करने का हक़ नहीं है। पता क्या मालूम हुआ? अब ज़िना कानून के लिहाज से दो ही सूरतों में होगा। एक, नाबालिग लड़की से अगर होगा तो फिर वो ज़िना है, रेप है, तो फिर क्राइम होगा, सज़ा मिलेगी। दूसरा, किसी भी लड़की से ज़बरदस्ती अगर होगा यानी रेप होगा तो फिर उस सूरत में वो क्राइम है। उसके अलावा कानूनन किसी से भी रजामंदी के साथ कर लो, शादी होने के बाद शोहर होते हुए बीवी देवर से मिले, जेठ से मिले, ससुर से मिले, पड़ोसी से मिले, पूरे महल्ले से मिले, तो भी शोहर को ऑब्जेक्शन करने का इख्तियार नहीं रहेगा। तो फिर कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो ये सोचेगा भैंस तो मैं पालूं, दूध सारे महल्ले के लोग पिएंगे? कौन ऐसा बेवकूफ़ रहेगा? कितने ऐसे कत्ल नहीं हो जाते हैं सिर्फ डाउट की बुनियाद पर कि मेरी औरत का किसी और से ताल्लुक़ है, ये डाउट की बुनियाद पर ही कितने मर्डर हो रहे हैं। लेकिन कानून पास हो रहा है, शादी 18 साल से के बाद ताल्लुकात भी रख सकते हैं, शादी के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरा निकाह नहीं कर सकते। जिना कोई भी कर सकता है, शादी के बाद भी कर सकता है। 4 मर्दों से औरत ताल्लुक़ रखे शादी किए बगैर, ठीक है, लेकिन शादी करके मर्द अगर किसी दूसरा तीसरा कर ले तो फिर वो क्राइम है, फिर वो कानून के खिलाफ है, फिर बदनाम किया जाएगा मर्द को, मुसलमानों को कि दूसरा तीसरा निकाह करते हैं। शादी के बाद अपनी औरतों में हया पैदा करो, हया की तालीम, इसके क्या नुकसानात हैं ये मुस्तकिल मज़मून है। और तीसरा है, शादी के बाद औरत पर माली बोझ न डालो, माली बोझ के भी नुकसानात होते हैं। किसी और जुमा इंशाअल्लाह ये 2 मज़ामीन जो बाकी हैं कि शादी के बाद औरतों के ताल्लुकात से क्या नुकसान समाज को होता है, ख़ानदान पर कितना फ़र्क पड़ता है, और शादी के बाद अपनी बीवी को कमाने पर अगर रखेगा तो उससे कितना नुकसान होता है और उसका हल क्या है, किसी और मौके से बयान किया जाएगा। आम तौर से लोग समझते हैं रस्मी लिहाज से चूँकि 15 अगस्त है, आज़ादी के उन्वान पर बोलना चाहिए। हम ये सवाल करते हैं, बिल्कुल बोलना चाहिए और हम बोल भी चुके हैं। आज़ादी के उन्वान पर अपना इसी मेंबर से किया गया बयान मौजूद है और सुनते भी हैं लोग। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, आज़ादी जब भी 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए, तो मस्जिदों में, मेंबरों पर, मदरसों में, स्कूलों में झंडा लहरा कर 2-4 जुमले हमारे अकाबिर असलाफ और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ बोल के और जनगणना पढ़ के निकल जाना, ये आज़ादी का हक़ है। 79वीं आज़ादी हम मना रहे हैं इस साल, उसके बावजूद भी क्या मुल्क आज़ाद हुआ? भुखमरी से आज़ाद हुआ, महंगाई से आज़ाद हुआ, मुसलमानों को डिप्रेशन में लाने से आज़ाद हुआ, जॉब मिलने से जो परेशानियां ला रही उससे आज़ाद हुआ, मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनकी मस्जिदें जो ढाई जा रही, क्या मुल्क उससे आज़ाद हुआ? दरगाहों पर जो बुलडोज़र, घरों पर जो बुलडोज़र चल रहे हैं उससे आज़ाद हुआ? पता चला मुल्क एक जालिम के तशद्दुद से निकल कर दूसरे जालिम की ग़ुलामी में आया है, जालिमाना कवानीन के ग़ुलामी में आया है। हम आज़ादी के बाद जो करने के काम थे क्या वो कर रहे हैं? सिर्फ चंद फुक़हा, चंद उलमा और चंद फ्रीडम फाइटर्स की तारीफ़ें करने के बाद हमें एजुकेशन में जैसे आगे रहना था क्या वैसे आगे हैं? हमारे मुसलमान IPS IAS में जैसे आगे रहना था क्या वैसे हैं? हमारी बेटियों जैसी हया और पाकदामनी से जीना था क्या वो रिवाज है? हमारे मुसलमान शादियों पर जो सादगी लाना चाहिए था क्या वो सादगी हमारे अंदर आई है? दौलत की हिफाजत और फ्यूचर और मुल्क की हिफाजत के लिए जो करना था क्या वो हमारे अंदर पैदा हुआ? सिर्फ चंद रस्मी जुमले और रस्मी तकरीबात करके हम मुतमईन हो जाते हैं। ऐसे झंडे लहराने से दुश्मन भी खुश होने वाला नहीं है, वो पूरी प्लानिंग के साथ CA NRC सब नाफिज करते जा रहा है, वो मुसल्लत होते जा रहा है, वो जगह और ज़मीन तंग करते जा रहा है। मुसलमानों को आज़ादी के बाद करने के जो काम थे वो करने तैयार नहीं है। आबाद करो कट्टे और चबूतरे, शराब और नशे के आदी बनते जा रहे हैं। मुसलमान इस्लाम के नाम पर धब्बा और दाग बनते जा रहे हैं। कहाँ अमन है, कहाँ सुकून है,
کہاں پر مسلمان اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، کہاں مسلمان اپنے گھر کو وقت دے رہا ہے، کہاں مسلمان بیٹیاں برقعوں میں رہ کر کتنا بدنام کر رہی ہیں اسلام اور مسلمان کو، برقعوں میں رہ کر کیسی کیسی حرکتیں ویڈیوز عام ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا ایک دن کے جھنڈا لہرانے کے بعد سارا سال ہونے والی بدتمیزیاں، بدماشیاں، بے حیائیاں اور حرام کاریاں، یہ سب آزادی کیا سکون اور اطمینان ہمیں دلائیں گی؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ آزادی کے بعد کرنے کے جو کام ہے وہ کریں، آزادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں، تاکہ پھر کوئی نئی غلامی کا دور دیکھنا نہ پڑے، پھر کوئی نئی غلامی کا دور دیکھنا نہ پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔